السلام علیکم ناظرین، آج کی رمضان ٹرانسمیشن میں پھر مہوش ہمارے ساتھ ہوں گی اور مہوش ایک چھوٹی سی دعا ہمیں بتائیں گی۔ یقیناً ہم سب کا اس سے فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد تھوڑے جو موجودہ حالات ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو شروع کریں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل ہستہ وستہ پنجاب ٹی وی انٹرنیشنل سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو کم از کم ایک یا دو گروپوں میں شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پڑھتے ہیں پروگرام کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مہوش جو ہے وہ آج کی دعا بتائیں گی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا آج کل کے حالات کے اوپر تبصرہ سنیے پہلے۔ آج کی دعا دیکھیں گے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اس کو آپ روزانہ کی روزانہ یاد کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے۔ اللہ ہماری جوانیوں کو بے داغ گزارے، اپنی راہ میں قبول فرمائے۔ آج ہو سکتا ہے آپ لوگ بہت زیادہ مس کر رہے ہوں مسجد کو، مسجد میں تراویحوں کو، وہ راتیں جو مسجد میں گزرا کرتی تھی، ضرور مس کر رہے ہوں گے۔ یقیناً میں بھی بہت مس کر رہی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز کس ٹائم پہ بہتر اور کس ٹائم پہ بہتر نہیں ہے۔ جب کوئی نعمت ہم سے دور ہوتی ہے نا تو ہم زیادہ اس کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے جب کوئی نعمت ہم سے چھین جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ ابھی ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، لیکن ہم اپنے گھروں کو مسجدیں بنا سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، چاہے وہ ہم مسجد میں کریں چاہے ہم گھر میں کریں۔ مسجدوں میں ہمارے دل اٹکے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اللہ کی یہ مرضی ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اللہ کے آگے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا ہے۔ اگر اللہ نے یہ ہمارے لیے رکھا ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی عبادت کریں گے۔ ہمیں صحرا میں چھوڑ دیا جائے ہمیں تب بھی عبادت کرنی ہے، ہمیں گھروں میں رکھا جائے ہم نے تب بھی عبادت کرنی ہے، ہم مسجدوں میں جائیں ہمیں تب بھی عبادت کرنی ہے، ہمیں کہیں پر بھی چھوڑا جائے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اللہ کی اطاعت کے آگے، تو اس میں پھر ہمیں جگہوں کی وجہ سے ہم باؤنڈ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے گھروں میں اچھے طریقے سے قیام کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگیں، اور آپ کو یہ رمضان ہمیشہ یاد رہے گا کہ کیا کچھ ایسا تھا جو پچھلے رمضان میں ہوا اور اب وہ نہیں ہو رہا۔ تو جب اگلے سال آپ کو وہ سب کچھ عطا ہوگا تو آپ بہت زیادہ شکر ادا کریں گے۔ اس حالت پہ بھی شکر ادا کریں، اس میں بھی خیر ہے، اور خیر کے ایلیمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے انشاءاللہ۔ تو جب آپ اس رمضان میں تہجد پڑھنا شروع کریں گی، اکیلے میں پڑھنا شروع کریں گی، اپنے گھر میں پڑھیں گی، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی آپ کی روٹین یہی رہے گی۔ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مسجدوں میں پڑھ کے آتے ہیں تو عید کے بعد ہم لوگوں کی وہ روٹین نہیں بن پاتی۔ تو انشاءاللہ اس رمضان میں مجھے یقین ہے کہ اس رمضان کے جانے کے بعد آپ کی روٹین ہمیشہ قائم رہے گی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک چھوٹی سی دعا پھر بتائی ہے، جو یقیناً ہمارے سب کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور اسی طرح آج کل کے حالات کے اوپر جو تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اسی طرح ہم باتیں کرتے رہیں سال بھر میں، اور یہ ہماری روٹین میں ہی آ جائے یہ باتیں کرنے کا سسٹم جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامان میں رکھے، اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ اپنے دوست مرزا نعیم کو اجازت دیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب